قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون۔ اہل بدو میں سے ان پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں سے کہہ دو کہ ان قریب تم لوگ ایک طاقتور حریف سے لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے، تم کو ان سے جنگ جاری رکھنی ہوگی یا وہ اسلام لائیں گے۔ تو اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کی تو اللہ تم کو ایک اچھا اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تو وہ تم کو ایک دردناک عذاب دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج۔ نہ نابینا پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی، اور جو روح گردانی کرے گا تو اللہ اس کو ایک دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جبکہ وہ تم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا تو اتاری ان پر طمانینت اور ان کو ایک عنقریب ظاہر ہونے والی فتح سے نوازا، اور بہت سی غنیمتوں سے بھی جن کو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم پاؤ گے، بس یہ اس نے تم کو فوری طور پر دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے کہ یہ موجب طمانینت اور مسلمانوں کے لیے نشانی ہو، اور تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت بخشے، اور ایک دوسری فتح بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، لیکن اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا۔ اور اگر یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ دکھاتے، پھر نہ کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پا سکو گے۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم۔ اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں، بعد اس کے کہ تم کو ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور اللہ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله۔ وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ پائیں، اور اگر ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتے جن کو تم لا علمی میں روند ڈالتے، پس ان کے باعث تم پر لا علمی میں الزام آتا تو ہم جنگ کی اجازت دے دیتے، لیکن اللہ نے یہ اجازت اس لیے نہ دی کہ جن کو وہ چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان لوگوں کو ان میں سے دردناک عذاب دیتے جنہوں نے کفر کیا۔ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية۔ اس وقت کا خیال کرو جب کفر کرنے والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی، جاہلیت کی حمیت، تو اللہ نے اپنی طمانینت نازل فرمائی اپنے رسول اور ایمان والوں پر، اور ان کو پابند رکھا تقوی کی بات کا،
اور یہ اس کے حقدار اور سزاوار تھے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون۔ اللہ نے اپنے رسول کو مبنی بر حقیقت رویا دکھایا، بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے امن کے ساتھ، اپنے سر منڈائے اور کترائے ہوئے، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، بس اس نے جانی وہ بات جو تم نے نہیں جانی، تو اس سے پہلے اس نے تمہیں ایک فتح قریب سے نوازا، وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ اس کو غالب کرے سارے دینوں پر، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت، آپس میں رحم دل ہیں، تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع و سجود میں سرگرم پاؤ گے، ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے، ان کی یہ تمثیل تورات میں ہے اور انجیل میں، ان کی تمثیل یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی سوئی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کسانوں کے دلوں کو موہتی ہوئی، تاکہ کافروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور ایک اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔